بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستان کو مطلع کیا ہے کہ دریائے ستلج میں سیلابی ریلا چھوڑا جا رہا ہے۔ وابڈا اور آبی وسائل کے اداروں نے فلڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ستلج میں ہریکے اور فیروز پور کے مقامات پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ بہاول پور میں دریائے ستلج کی سیلابی صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ ہیڈ اسلام سے 12,000 کیوسک کا ریلا 4 تحصیلوں میں داخل ہو چکا ہے اور یہ ریلا ہیڈ پنچن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کمالیہ کے مقام پر ہیڈ سٹنائی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ پنجاب کے بیشتر مقامات پر پانی کی سطح میں کمی دیکھی گئی ہے، لیکن پانی کا بہاؤ 12,25,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے مونسون کی 10ویں سپیل کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا ہے، جس کے تحت 9 ستمبر تک پنجاب کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشیں متوقع ہیں۔ ملتان میں شیر شاہ بند پر پانی کا بہاؤ اور دباؤ خطرناک سطح پر برقرار ہے۔ پانی گزشتہ 24 گھنٹوں سے 394 فٹ کی سطح پر موجود ہے۔ شیر شاہ بند سے ملکہ درجنوں بستیاں مکمل طور پر زیر آب آ چکی ہیں۔ شوجہ آباد کینال میں بھی پانی کی سطح بلند ہے۔ محکمہ نہر کے مطابق یہ صورتحال خطرناک ہے اور متاثرین کے مکانات گرنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ملتان مظفر گڑھ روڈ کا ایک حصہ بند کر دیا گیا ہے، جبکہ پانی روکنے کے لیے عارضی بند باندھ دیے گئے ہیں۔ اب تک ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے 884 افراد جاں بحق اور 1000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ این ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب میں 230، خیبر پختونخوا میں 479، سندھ میں 58 اور بلوچستان میں 26 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم نظر تارڑ نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب کی صورتحال بدقسمتی تھی اور قدرتی آفات سے نمٹنا بعض اوقات انسانی بس میں نہیں ہوتا۔ متاثرین کے لیے 9 کروڑ روپے کی امداد جاری کی گئی ہے۔ بلوچستان میں سیاسی جماعت کے جلسے پر دہشت گرد حملے کے خلاف قومی اسمبلی میں متوقع مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایوان اس حملے کی شدید مذمت کرتا ہے اور ذمہ داروں کو جلد کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افراد اسلام آباد پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ دلال چودھری نے ایوان میں کہا کہ حکومت کے مختلف ذرائع سے مذاکرات کی کوشش کی، لیکن مظاہرین بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے کچھ مطالبات ایسے ہیں جنہیں حکومت پورا نہیں کر سکتی، جبکہ بعض معاملات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پی ٹی آئی ارکان نے عوامی اسمبلی کا انعقاد کیا، جس کی صدارت اسد کیسر کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ پارٹی کو سیاسی سپیس نہیں دی جا رہی۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ اجلاس میں سیلاب کی صورتحال پر بات ہونی تھی، ایسے میں کرم کی نشاندہی کرنا افسوسناک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز گجرات پہنچی، جہاں انہوں نے جلال پور جٹا میں ریلیف سینٹر کا دورہ کیا اور سیلاب متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر نے مریم نواز کو بریفنگ دی۔ انہوں نے سیلاب میں جہاں بحق بچوں کے ورثاء سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سیلابی صورتحال پر اجلاس منعقد ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پانی کم ہو رہا ہے، لیکن 7 سے 9 لاکھ کیوسک سیلاب کی تیاری ضروری ہے۔ 8 ستمبر کو گڈو براج پر پانی کا بہاؤ عروج پر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے ریلیف کیمپس قائم کرنے اور متاثرین کو سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ لاہور اور قصور میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور انتظامیہ کا مشترکہ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج نے کشتیوں کے ذریعے درجنوں خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ ریلیف کیمپس میں متاثرین کو خوراک، صاف پانی اور ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج ضلع قصور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے اور اتوار کے روز ملتان بھی جائیں گے، جہاں وہ متاثرین سے ملاقات کریں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کے ایم سی کی جانب سے پارکوں کے کمرشل استعمال کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ رفائی پلاٹس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سٹی کونسل کی قرارداد نمبر 134 کو کالعدم قرار دے دیا گیا اور عدالت نے کہا کہ آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہونے تھے، لیکن صوبائی اسمبلی نے ایسا نہیں کیا۔ کوئٹہ میں آٹے کی قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا اب 2300 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جو گزشتہ روز تک 2000 روپے میں دستیاب تھا۔ گلوکارہ قرۃ العین بلوچ پر سکردو کے دیوسائی نیشنل پارک میں کیمپنگ کے دوران ریچھ نے حملہ کر دیا۔ حملے میں ان کے دونوں بازو زخمی ہوئے۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ اگر غیر ملکی فوجی دستے یوکرین میں تعینات کیے گئے تو وہ روسی حملوں کا قانونی ہدف ہوں گے۔ انہوں نے یوکرین سے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، لیکن کہا کہ بہترین جگہ ماسکو ہے اور اگر یوکرینی قیادت چاہے تو ماسکو آ کر محفوظ مذاکرات کر سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ میں 7 سے 10 ستمبر کے دوران وقفے سے شدید بارشوں کا امکان ہے۔ کراچی میں بھی 8 سے 10 ستمبر کے دوران گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔